اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم انشاءاللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ مبارک سنیں گے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اقدس 23 ہجری میں ہوا۔ حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ فرما رہے تھے۔ یکایک آپ نے درمیان خطبہ میں 3 مرتبہ فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ آپ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہاڑ کی طرف جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے خطبہ شروع فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد نماز حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ تو خطبہ فرما رہے تھے، یکایک بلند آواز سے آپ نے یوں کیوں فرمایا کہ اے یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے خدا کی کہ جس نے مجھے یہ کہنے پر مجبور کیا کہ میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑ کے پاس لڑ رہے ہیں اور کفار ان کو آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں، یہ دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا تو میں نے کہہ دیا اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ایک خط لے کر آیا جس میں لکھا تھا کہ ہم لوگ جمعہ کے دن کفار سے لڑ رہے تھے اور قریب تھا کہ ہمیں شکست ہوتی، کہ عین جمعہ کے وقت ہم نے کسی کوئی آواز سنی کہ یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ تو ہم سب لوگ پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ اس آواز کو سن کر ہم پہاڑ کی طرف گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو شکست عطا کی اور ہم نے کافروں کو قتل کر دیا اور ہمیں اسی طرح فتح حاصل ہوئی۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک روم میں ایک لشکر بھیجا۔ اس کے بعد ایک دن اچانک مدینہ طیبہ میں بلند آواز سے 2 مرتبہ فرمایا، یا لبیکا، یا لبیکا، یعنی اے شخص میں حاضر ہوں۔ کچھ دنوں بعد وہ لشکر مدینہ طیبہ سے واپس آیا۔ آپ نے اس لشکر کے سپہ سالار سے فرمایا کہ جس سپاہی کو تم نے زبردستی دریا میں اتارا تھا اور اس نے یا عمرا کہا کہ مجھے اپنی فوج کو دریا کے پار اتارنا تھا، تو میں نے اس کو پانی کی گہرائی کا اندازہ کرنے کے لیے دریا میں اترنے کا حکم دیا، مگر موسم بہت سرد تھا اور زوردار ہوا چل رہی تھی، اس لیے اس کو سردی لگ گئی اور اس نے 2 مرتبہ بلند آواز سے یا عمرا کہا اور انتقال کر گیا۔ میں نے ہرگز اس کو ہلاک کرنے کی نیت سے دریا میں نہیں اتارا تھا۔ آپ نے فرمایا ایسے موسم میں اس سپاہی کو دریا کی گہرائی میں اتارنا خطا کے حکم میں ہے، لہذا اپنے مال میں سے تم ان کے وارثوں کو اس کا خون کا بہا ادا کرو۔ ان واقعات سے معلوم ہوا کہ نہاون جو ملک ایران میں تھا، وہاں پر لڑائی کرنے والے مجاہدین اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے ملاحظہ فرمایا اور ملک روم میں سپاہی کو زبردستی دریا میں اتارے جانے کو وہیں سے ملاحظہ فرمایا، اور یہ علم غیب ہے جسے آپ نے لوگوں پر ظاہر فرما کر ثابت کر دیا کہ اللہ کے صالح یعنی نیک بندوں کے لیے علم غیب کا
عقیدہ حق ہے، اسے شرک و کفر سمجھنا گمراہی و بد مذہبی ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پکی سچی محبت عطا فرمائے، حضور نبی کریم سے بھی پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی